السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ، اور آج میں آپ کے لیے ناول کیمسٹری عشق کی ایپیسوڈ 27 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں کس کی جانب۔ وہ آفس میں تھی جب اسے کال آئی۔ ولید کی کال آتے دیکھ اس نے فوراً ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے آنے والی آواز بہت نرم تھی، ساتھ ہی بہت ڈری ڈری سی معلوم ہوئی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیں، کیسے کال کیا آپ نے؟ ولید کبھی کال نہیں کرتا تھا، اس لیے اگر اس کی کال آئی ہے تو یقیناً کوئی وجہ ہی ہوگی۔ یہی سوچ اس نے استفسار کیا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ پر اپنا کرم یوں ہی بنائے رکھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم کچھ شاپنگ کر لیں۔ اس کے لہجے میں بڑی لچک تھی یہ بات کرتے وقت۔ شاپنگ؟ کس چیز کی؟ مائدہ الجھ کر تیزی سے پوچھ اٹھی۔ وہ میں نے گھر لے لیا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن 3 کمروں کا خوبصورت اپارٹمنٹ ہے۔ ہم آرام سے رہ لیں گے وہاں۔ تو وہاں آپ کے رہنے کے لیے جو سامان وغیرہ چاہیے ہوگا، اس کے لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ ہی شاپنگ کر لوں۔ پھر بیبی کا بھی تو سامان لینا ہے نا، اس کا بھی کمرہ تیار کروانا ہے میں نے۔ اس کی آواز میں الگ ہی لچک نمایاں تھی، ایسی لچک جو مائدہ پر آشکار کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ڈر رہا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا اس کے کہے جملے مائدہ کے دل پر جا کے لگ رہے تھے۔ وہ پہلا ہی تو تھا جو اس کے بچے کو اہمیت دے رہا تھا، جس نے چھپانے کی بات نہیں کی، جس نے مارنے کی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو اس کے بچے کے لیے کمرہ تیار کرنے بیٹھا تھا، جبکہ وہ تو اس کا باپ بھی نہیں۔ یہ بات عام نہیں تھی، یہ بات اس کے لیے عام ہو بھی نہیں سکتی۔ وہی جانتی ہے اس نے کیسے اپنے دل کو پہلی بار ولید کے لیے نرم پڑتا محسوس کیا۔ اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو اٹس اوکے، میں اکیلے چلا جاؤں گا۔ وہ تو بس میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ مجھے لگا آپ خود سامان لے کر آئیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مجھے آئیڈیا نہیں ہے نا، میں نے اس سے پہلے بچے سنبھالے بھی نہیں ہیں، پہلی بار ڈیڈ بننے جا رہا ہوں، تو مجھے بیبی کی ضروری چیزوں کا بھی اتنا خاص علم نہیں۔ مائدہ اس کی باتیں سننے کے بعد اتنی ایموشنل ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ اسے جیسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے، جبکہ دوسری جانب اسے جواب نہ دیتا دیکھ ولید نے یہی گمان کیا کہ وہ جانا نہیں چاہتی، اس لیے وہ تیزی سے بول اٹھا۔ اس نے جب کہا نا کہ پہلی بار ڈیڈ بننے جا رہا ہوں، وہی جملہ مائدہ کے چہرے پر ایک پیاری سی دل فریب مسکراہٹ بکھیر لایا۔ کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، اس نے اپنی آواز کو دور کھائی سے آتا محسوس کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا درد محسوس ہونے لگا۔ یہ ایک نیا احساس تھا جو وہ بہت سالوں بعد کسی مرد کے لیے محسوس کر رہی تھی۔ جی کیا نہیں؟ ولید سمجھ نہیں سکا وہ کیا بولنا چاہ رہی ہے۔ میں ساتھ چلوں گی۔ اس کے راضی ہوتے ہی دوسری جانب کھڑا ولید مارے خوشی کے 2 فٹ زمین سے اچھلا تھا، ساتھ ہی اس نے موبائل کے اسپیکر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ اس کی خوشی اور ہوا میں ہاتھ بلند کر کے یس کرنے کی آواز مائدہ کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اوکے، تو میں آپ کو ابھی لینے آ جاتا ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز میں ڈر نہیں تھا بلکہ خوشی کی کھنک تھی۔ مقابل کیسے اس بدلاؤ کو محسوس نہ کرتی؟ اور سچ تو یہ تھا کہ اس کی آواز میں جب وہ خوشی کی چہک آئی تو وہ مائدہ کے دل کو بھی بڑی بھلی سی معلوم ہوئی۔ ابھی نہیں، میں جاب کرتی ہوں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں۔ نہیں، مجھے پتا ہے، آپ کا بھائی مٹھائی لے کر آیا تھا، آپ کو اپارٹمنٹ بھی ملا ہے آفس کی جانب سے، سب پتا ہے مجھے۔ مائدہ آخری مہینوں میں چھٹی لینے کا سوچ رہی تھی مکمل، لیکن اس سے پہلے وہ اپنا فارمولا کمپلیٹ کر کے جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے چاہے طبیعت کتنی بھی خراب ہو، وہ ہاف ڈے نہیں لے رہی تھی۔ شاپنگ کرنے وہ اپنی جاب ٹائمنگ کے بعد چلی جائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے ولید کو اپنی جاب کا بتایا، مگر ابھی وہ بتا ہی رہی تھی کہ دوسری جانب سے وہ تیزی سے بولا، تو 5 بجے کے بعد کی ٹائمنگ رکھ لیتے ہیں، میں گھر جا کر فریش وغیرہ بھی ہوں گی۔ مائدہ نے نرمی سے کہا۔
تو میں آپ کے گھر لینے آ جاؤں؟ وہ اپارٹمنٹ کی بات کر رہا تھا جو مائدہ کو اس کے نزدیک آفس والوں نے دیا تھا۔ نہیں جانتا وہ، مائدہ تو کب کا اسے چھوڑ چکی تھی۔ امی کے گھر آ جائیے گا، میں وہیں رہ رہی ہوں ابھی۔ اوکے اوکے، میں ماموں کے گھر لینے آ جاؤں گا۔ وہ اس لڑکی کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنی خوشی ملی تھی اس کے دل کو۔ ہمیشہ سے اس کا یہی تو ارمان تھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر داماد بن کر جائے۔ اسے اپنا ارمان آج پورا ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جس کے سبب اس کا چہرہ کسی کھلے گلاب کی مانند ہو چکا تھا، سرخ سرخ سا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کام نہیں ہے تو میں فون رکھوں؟ مائدہ نے نرمی سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں اس نے محسوس کیا یا نہیں، لیکن مائدہ کے لہجے میں بہت نرمی اور عزت و احترام آ گیا تھا اس سے بات کرتے ہوئے اب۔ اور کیوں کرنا آتا؟ وہ قابل تھا کہ اس کی عزت کی جائے۔ جی، وہ شرمیلی سی مسکان چہرے پر سجائے اپنے نچلے ہونٹ کو چباتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جس کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، مگر وہ اپنے سیل کی اسکرین کو ابھی بھی بے یقینی سے تک رہا تھا۔ اور پھر بڑے فدا فدا سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے سیل کو اپنے دل کے مقام سے لگا لیا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہی مائدہ کے ساتھ؟ کل اس کی ابراہیم اور ثنا سے بات ہو رہی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ہر برائی کی طرح جادو بھی ایک ایسی برائی ہے جسے کروانے والا اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ پہلے اس نے شہزاد پہ کروانے کی صحیح کی، مگر اب وہ مائدہ کے پیچھے پڑی تھی۔ اسے لگا شہزاد پر قابض آنے سے پہلے اسے مائدہ کا کام نپٹانے کی ضرورت ہے۔ جادو جیسی چیز جہاں پہلے اسے انکمفرٹیبل کرتی تھی، گلٹ میں مبتلا کرتی تھی، دل پر ہر وقت وزن رہتا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ وہ بے ضمیر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے اتنی اتاولی ہو رہی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو مائدہ خود ان کی زندگیوں سے بالکل نکل گئی تھی۔ وہ تو ثنا اور ابراہیم تھے جنہوں نے اپنے والد سے بڑی ضد کر کے مائدہ کو فون کروایا اور اس سے بات کی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا وہ تعویذ پہنی ہوئی ہے، اور جب تک وہ تعویذ اس کے گلے میں ہے میرا عمل اس پہ کام نہیں کرے گا۔ اماں کے لہجے میں پہلی بار تھوڑی بے بسی ظاہر ہوئی۔ مگر آپ تو بڑے دعوے کر رہی تھی کہ بس اس کے جسم کا استعمال کیا ہوا ایک کپڑا یا کوئی چیز لا دو، پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، سانس نہیں لے سکے گی وہ دوسرا۔ اب کیا ہوا؟ ایک تعویذ ہینڈل نہیں ہو رہا آپ سے؟ طوبہ بگڑ کر تیزی سے بولی۔ اور وہ کیوں کرنا بگڑتی؟ جب انہوں نے کہا کہ مائدہ کی کوئی چیز لا کر دو جو اس نے استعمال کی ہو، جس میں اس کے جسم کی خوشبو ہو، تو وہ کیسے پاگلوں کی طرح پورا گھر چھان رہی تھی۔ مائدہ اپنی ساری چیزیں لے گئی تھی، کوئی ایک چیز بھی پیچھے باقی نہ چھوڑی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اب ماضی کی یاد اس کی آنکھوں کے آگے لہرا رہی تھی۔ تمہیں کھانا مانگنے کے ساتھ ساتھ بار بار ان سے ضد کرنی ہے کہ اپنے پرانے کپڑے دے دو۔ تمہاری 19 سالہ لڑکی ہے جس کے جہیز کے لیے تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، تو جو پرانا کپڑا پہننے لائق ہو وہ تمہیں دے دیں۔ اس نے ایک ایکٹریس کو ہائر کیا تھا جو فقیرنی بن کر مائدہ کے گھر جائے اور اس کا سامان لے کر آئے جس میں اس کی خوشبو ہو تاکہ جادو ہو سکے۔ اور اگر وہ کپڑا نہ دے تو اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں۔ وہ 30 سالہ ایکٹریس تیزی سے پوچھنے لگی۔ تو چپل یا جوتے مانگنا یا دوپٹہ، اسکارف، چادر جو ان کی بیٹی نے استعمال کیا ہو۔ طوبہ سنجیدگی سے جواب دے ہوئی۔ ویسے آپ کو کرنا کیا ہے کسی کی پرانی چیزیں لے کر؟ جادو تو نہیں کرانا نا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، انداز چوری پکڑ لینے والا تھا۔ تم صرف اپنے پیسوں سے مطلب رکھو، زیادہ سوال مت کرو۔ وہ ایک غلط کام کرا رہی تھی تو یقیناً جب سامنے والی نے چوری پکڑی تو وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی شرمندگی کو غصے میں کور کر کے جذبز ہو کر کہا، ٹھیک ہے، میری پیمنٹ؟ اس کے کہتے ہی طوبہ نے اپنے پرس سے لفافہ نکال کر اس کے آگے بڑھا دیا، جسے اس نے فوراً ہی کھول کر اس کے سامنے ہی چیک کیا۔ یہ تو صرف 10 ہیں، ہماری 20,000 کی بات ہوئی تھی۔ احتجاجاً وہ ایکٹریس فوراً بولی تھی، اب 10 کام ہونے کے بعد ملیں گے۔ طوبہ نے بڑے اکڑ کر جواب دیا، جس پر وہ ایک دو لمحوں کے لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر صرف اداکاری کی بات ہوتی تو وہ کبھی بھی آدھی ادائیگی پر راضی نہ ہوتی۔
اصل مسئلہ اداکاری نہیں، بلکہ ایک مخصوص شخص کے گھر سے اس کے استعمال کی کوئی چیز حاصل کر کے لانا تھا، اور یہی کام سب سے زیادہ مشکل تھا، وہ بھی ایک ایسے متوسط طبقے کے گھر سے جہاں پرانے کپڑے یوں ہی کسی کو نہیں دے دیے جاتے۔ پہلے وہی کپڑے چھوٹی بہنوں کے حصے میں آتے ہیں، پھر ان کی بھی عمر پوری ہو جائے تو آخرکار جھاڑن یا پونچھا بن جاتے ہیں۔ ایسے گھر سے کسی ایک فرد کی ذاتی استعمال کی چیز حاصل کرنا آسان نہیں بلکہ انتہائی دشوار کام تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ 30 سالہ ایکٹریس اب نہایت گندے اور گرد آلود سے لباس میں ملبوس تھی، جس میں جگہ جگہ پیوند لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل بھر لیا تھا اس نے، ساتھ ہی دوپٹے کے کنارے کو جو وہ سر پر اوڑھی ہوئی تھی بار بار اپنے ہاتھ سے لے کر منہ میں چباتی۔ کون؟ دروازہ نوک ہوا تو مریم بیگم پوچھنے آئیں۔ سوال تو انہوں نے رسمی طور پر کیا تھا عادت کے مطابق، ورنہ دماغ میں تو ان کے یہی تھا کہ مائدہ آئی ہوگی، کیونکہ یہی اس کے روزانہ کی جاب سے واپسی کا ٹائم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سامنے سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے جلد بازی میں دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے مائدہ کو منع کیا تھا کہ وہ جاب پر نہ جائے جب تک اس گھر میں رہ رہی ہے، چھپ کر رہے، چونکہ محلے والے دیکھتے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ وہ محسوس نہ کر لیں اس کی پریگنینسی کو۔ مگر وہ لڑکی نہ مانی۔ جب سے ولید اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوا تھا، تب سے لوگوں کا ڈر مائدہ کے دل میں بہت ہلکا پڑ گیا تھا، بلکہ اس نے تو سوچ لیا تھا جیسے ہی اس کے والد شادی سے فارغ ہو کر اور پاک پتن گھومنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ انہیں خود ہی بتا دے گی کہ اس نے ولید سے چپ کے شادی کی ہے، اور اب وہ ماں بننے والی ہے تاکہ اسے مزید چھپنا نہ پڑے۔ وہ جانتی ہے ولید گھر کا بچہ ہے، اس کے والد شروع سے ولید کے لیے راضی تھے، اور ان کا جھکاؤ اپنے بھتیجے کی طرف بہت پہلے ہے۔ یہ تو اس کی ماں تھی جو اس رشتے کو کبھی ہونے نہیں دیتی تھی، اس لیے جب اس کی ماں بھی سپورٹ کرے گی اور ولید بھی ساتھ کھڑا ہوگا تو اس کے والد جھم جائیں گے۔ باجی کچھ کھانے پینے کو دے دے، بہت بھوک لگ رہی ہے، سچی صبح سے کچھ نہیں گیا ہے اس پیٹ میں، میری بچی بھی گھر میں بھوکی بیٹھی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی بجائے مائدہ کے انہیں ایک فقیرنی کھڑی نظر آئی جو انہیں امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے منت کرنے لگی۔ معاف کرو، انہوں نے اگلے ہی پل زور سے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اس کے منہ پر، جس پر وہ چونک کر پیچھے ہوئی۔ اپنی جانب سے تو اس نے بیسٹ ایکٹنگ کی تھی خود پر ترس دلانے کے لیے، لیکن وہ عورت تو جیسے پتھر کا دل رکھتی ہو۔ اللہ کے نام پر دے دے باجی، تجھے اللہ حج پہ بلائے، اپنا میٹھا مدینہ دکھائے، تیرے بچوں کی اچھی اچھی جگہ شادیاں کرائے، تجھے خوشیاں دکھائے۔ باجی میں بہت بھوکی ہوں باجی، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اب وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے منتیں کرنے لگی، جس پر مریم بیگم پھر سے معاف کرو کی صدا لگاتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر دروازہ بجاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ تھک گئے۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو بیل بجاتی۔ ابھی وہ دروازہ بجا ہی رہی تھی جب اس نے پیچھے سے کسی کو کہتے سنا۔ اس نے فوری پلٹ کر دیکھا تھا، اسے خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں پرس لیے کھڑی نظر آئی۔ بیل نہیں بجاتے ہم، ورنہ لوگ غصہ کرتے ہیں۔ وہ عورت بالکل اپنے کردار میں ڈھلی ہوئی تھی، اس نے وہی بات کی جو کوئی بھی فقیر نہیں کرتی۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے نا، آؤ میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اور پھر اس کے سامنے ہی بیل بجانے لگی۔ وہ بڑی نرم دل لڑکی معلوم ہوئی تھی، حسن سلوک والی۔ اس کے بیل بجاتے ہی مریم بیگم پھر سے آئیں۔ کون؟ امی میں مائدہ، اس نے اپنا تعارف دیا تو مریم بیگم نے فوراً دروازہ کھولا۔ ارے تم ابھی تک گئی نہیں؟ وہ چڑ کر تیزی سے بولی جب ان کی نظر مائدہ کے برابر میں کھڑی اس فقیرنی پر گئی۔ کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ تھوڑا سا دے دیں اسے، چلی جائے گی بیچاری۔ اللہ اللہ، تم اور تمہارا یہ حسن سلوک، آج کل بھلائی کا دور نہیں ہے، وہ فوراً منہ بگاڑتے ہوئے بولی تھی اپنی بیٹی کو دیکھ۔ اللہ خوش ہوتا ہے امی، تھوڑا سا دے دیں۔ جب آپ بہت غموں میں رہ رہے ہو نا تو دوسروں کے غم اپنے ہی لگنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ والدہ سمجھا رہی تھی کہ کتنے خراب حالات چل رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اس فقیرنی کو گھر میں لے آئی اور اسے لا کر صحن میں موجود جو تخت تھا اس پہ بٹھا دیا۔ اچھا لاتی ہوں، مگر اس پہ نظر رکھو تم، وہ سختی سے کہتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔
پتہ ہے میری بھی بیٹی ہے بالکل تیری عمر کی، اس کی شادی ہونے کو رکھی ہے، مگر گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے جو اسے جہیز میں دے دوں۔ تیرے پاس اگر کچھ پرانا ہو دینے کے لیے تو مجھے دے دے، مجھ غریب ماں کا بھلا ہو جائے گا۔ اس فقیرنی نے جب روحانسا لہجے اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو مائدہ کو اس کا درد محسوس ہونے لگا۔ اچھا، مائدہ نے کہتے ہوئے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کے آگے بڑھایا، جسے وہ لے کر بڑی دعائیں دینے لگی۔ یہ لو، جاؤ یہاں سے۔ مریم بیگم نے کھانے کا شاپر اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مگر وہ یہاں پیسے اور کھانے کے لیے تھوڑی آئی تھی، اسے تو استعمال شدہ سامان لینا تھا اس لڑکی کا۔ اللہ تجھے بہت دے گا، تیرا دل بہت بڑا ہے لڑکی۔ اگر تیرے پاس کوئی پرانا دوپٹہ ہو، لال رنگ کا کوئی سوٹ ہو یا لال رنگ کی کوئی چپل ہو تو مجھے دے دے، اپنی بیٹی کو بارات والے دن پہنا دوں گی۔ وہ بڑی ضد کر رہی ہے جھلی کہ اماں سب لال رنگ پہنتے ہیں اپنی بارات والے دن، میں بھی پہنوں گی۔ اب میں غریب کہاں سے اس کا یہ ارمان پورا کروں؟ وہ فقیرنی ایسے ہی لال رنگ کی چیزیں نہیں مانگ رہی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے جوتوں کے سٹینڈ میں لال رنگ کی سینڈل رکھی دیکھی۔ وہ دیکھنے سے ہی پرانی معلوم ہو رہی تھی، اور اس کا جو سائز تھا وہ دیکھتے ہی بھانپ گئی تھی کہ اس لڑکی کے پاؤں کا ہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خاص لال رنگ کی فرمائش کی۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، وہ یہ کہتی ہوئی اپنی والدہ کے سامنے ہی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شاپر لے کر آئی۔ یہ لیں، لال رنگ کا ڈریس تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرون بھی چل جاتا ہے، تو آپ یہ اسے دے دیجیے گا، یہ بالکل نیا ہے، میں نے ایک بار بھی نہیں پہنا۔ اس فقیرنی نے تو بڑی خوشی خوشی وہ شاپر ہاتھ میں پکڑا تھا، لیکن جیسے ہی مائدہ کی بات سنی اس کا منہ اتر گیا، اور یہ بات سامنے کھڑی مریم بیگم نے فوراً محسوس کی۔ وہ تو مائدہ کو ٹوکنے والی تھی کہ نیا جوڑا کیوں دے رہی ہو، مگر اس فقیرنی کے ریئیکشن نے انہیں ایسا چونکایا کہ وہ بولنا بھول بیٹھی اور اسے ہی الجھ کر تکنے لگیں۔ اچھا، وہ باہر لال رنگ کی جوتی بھی پڑی ہے، وہ تمہاری ہی ہے نا؟ اس نے بڑے لچکدار سے لہجے میں پوچھا، جیسے اندازہ لگا رہی ہو۔ ہاں، مگر وہ تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ مائدہ کے کہتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کی لہر آئی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے جڑوا لوں گی، تم مجھے دے دو۔ نئے کپڑے ملنے پر خوش نہیں ہوئی وہ، مگر پرانی ٹوٹی ہوئی جوتی لے کر خوش ہو رہی تھی۔ یہ بات بڑی اٹپٹی سی لگی مریم بیگم کو۔ کچھ دیر بعد، یہ لو ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، مگر استعمال شدہ ہے اس لڑکی کی، میرا کام پورا ہوا، لاؤ اب میرے بقیہ پیسے دو۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ جوتوں والی شاپر طوبا کے آگے بڑھاتے مطمئن اور مغرورانہ انداز میں کہا۔ شاپر میں موجود جوتیاں دیکھ طوبا کے ہونٹوں پر شیطانیت بھری مسکراہٹ بکھری، اور اس نے بڑا خوش ہو کر بقیہ پیسے اس ایکٹریس کو دے دیے اور اسے گاڑی سے اتارنے کے بعد اماں کے گھر پہنچ گئی۔ وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنی اتاولی ہو رہی تھی وہ مائدہ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ حال مجھے تب نہیں پتا تھا کہ وہ تعویذ پہنی ہوئی ہے، وہ بھی اتنا طاقتور۔ تم وہ تعویذ اتروا دو، پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ اماں کے کہتے ہی وہ مزید چڑھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اب جا کر اس کا تعویذ اترواؤں؟ وہ طنزیہ لہجے میں کیا گیا سوال تھا۔ اگر اتروا سکتی ہو تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، لیکن اگر نہیں تو پھر انتظار کرو، میں اپنی چیزیں اس کے پیچھے لگا رہی ہوں، جیسے ہی وہ تعویذ اتارے گی وہ اس پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور تب تک کیا ہم ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ طوبا جذبز ہو کر پوچھ اٹھی۔ اس کا لہجہ شدید گارڈ دار تھا، غصے بھرا۔ مجھ پہ غصہ مت دکھا، زیادہ ہے تو جا کر تعویذ اتروا لے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اماں کو شدید ناگوار گزرا تھا اس کل کی بچی کا اپنے سامنے یوں غصہ دکھانا۔ کیا دیکھا نہیں تھا انہوں نے پہلے، کیسے تھر تھر کانپتی تھی وہ ان کے روب و دبدبے سے۔ اپنی بات برہمی سے کہتے انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، جبکہ طوبا نے اپنا موبائل زور سے دیوار سے دے مارا۔ یہ عورت کسی کام کی نہیں، اب میں کیسے اس بلیک ویڈو سے تعویذ اترواؤں؟ وہ سر پکڑے بول رہی تھی، اور طوبا کب جانتی تھی کہ شہزاد نے لاکھوں لگائے تھے مائدہ کے علاج میں، اتنا پکا کام کروایا ہے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ اب اگلا سین۔ امی، میری بلی کا خیال تو رکھ رہی ہیں نا آپ؟
زوریز کا فون آیا تو وہ روزانہ کی طرح اپنی بلی کا پوچھنے لگا۔ کہاں مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، اوپر سے وہ بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے، 1 ہفتے سے تو میں نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ جب سے زوریز اپنے والد کے ساتھ گیا تھا وہ مائدہ میں لگ گئی تھی، تو انہیں اس دوران کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایسے میں ان کے دماغ سے بلی کا خیال بالکل نکل گیا تھا۔ لیکن اب جب زوریز نے کہا تو انہیں یاد آیا کہ ہاں، ان کے گھر میں تو ایک بلی ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی اچانک، ورنہ ویسے تو وہ کچن کے دروازے پر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ 1 ہفتے سے؟ دوسری جانب بیٹھے زوریز نے حیرت سے دہرایا۔ امی، اس کو تو نظر بھی نہیں آتا، آپ کو خیال رکھنا تھا نا اس کا، میں بول کر بھی آیا تھا آپ سے۔ اس کی آواز ہی بتا رہی تھی جیسے اب رو دے گا، کیونکہ بہت اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اسے اس بلی سے۔ پہلے مائدہ کی طبیعت خراب ہوئی، پھر منیبہ آ کر رہنے لگی، اس دوران میرے دماغ میں ہی نہیں رہا، پورا گھر میں ہی سنبھال رہی ہوں، کیا پتہ نہیں ہے تمہیں؟ ایسے میں کس کس چیز کا خیال رکھوں میں، تم خود بتاؤ۔ زوریز کے کہتے ہی وہ بگڑ کر تیزی سے بولی، پہلے ہی بیمار رہتی تھی وہ، کیا وہ نہیں جانتا تھا ان سے اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے، وہ بلی کو کہاں سے سنبھالیں گی؟ امی، وہ نابینا تھی، صرف اس لیے بول رہا ہوں، آپ غصہ کیوں ہو رہی ہیں مجھ پر؟ اپنی والدہ کو غصہ کرتے دیکھ اب وہ بڑے دھیمے دھیمے سے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں پھر بھی اداسی ظاہر تھی، ساتھ ہی اس بلی کی فکر بھی۔ امی، مجھے ولید لینے آیا ہے، میں جاؤں؟ ابھی وہ دونوں ماں بیٹے بات کر ہی رہے تھے کہ مریم بیگم کو پیچھے سے مائدہ کی آواز آئی، ارے نہیں، پہلے اندر بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اسے، میں آتی ہوں، اس کی والدہ نے تیزی سے کہا، جسے سن دوسری جانب بیٹھا زوریز بری طرح چونکا۔ پہلے تو اس کے لیے یہی جھٹکا کافی تھا کہ ولید ان کے گھر پر آیا ہے، دوسرا جھٹکا اس کی والدہ کا اسے بڑی عزت دے کر گھر میں بلانا، جبکہ آخری بار پھپھو سے بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی ان کی۔ وہ اپنی والدہ کا مزاج اچھے سے جانتا ہے، جس سے ایک بار لڑائی ہو جائے اس کی دوبارہ شکل نہ دیکھیں وہ، پھر اس کے بیٹے کو گھر میں بلا کر عزت دینا تو بہت دور کی بات ٹھہرا۔ کیوں، آپ کو کوئی بات کرنی ہے اس سے؟ مائدہ نے سنجیدگی کے ساتھ استفسار کیا۔ نہیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ پلاؤں گی، دروازے سے تھوڑی بھیج سکتی ہوں میں اپنے ہونے والے داماد کو، وہ فوراً بولی۔ کیا آج سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا تھا؟ اس کی والدہ ولید کے رشتے کے لیے کیسے مان گئی؟ یہی سوچ جہاں وہ لڑکا حیرت کے جھٹکے کھا رہا تھا، وہیں خوش بھی ہونے لگا کہ چلو دیر آئے درست آئے۔ زوریز کی نظر میں ولید سے اچھا رشتہ اس کی بہن کے لیے اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لڑکا سالوں سے انتظار کر رہا ہے اس کی بہن کا، حال تو یہ ہے کہ بار بار ریجیکٹ ہوتا ہے، پھر بھی ہار نہیں مانتا، پھر ہے بھی گھر کا لڑکا، سب کا دیکھا بھالا۔ اچھا زوریز، میں تجھ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی ولید آیا، پہلے میں اسے دیکھ لوں، مریم بیگم عجلت سے کہہ رہی تھی۔ قریب تھا کہ کال بھی ڈسکنیکٹ کر دیتی، مگر اس سے پہلے ہی وہ تیزی سے بولا، امی آپ ہی سے بات کرا دیں میری۔ لو، زوریز بات کرے گا تم سے۔ انہوں نے مائدہ کو موبائل پکڑایا تھا کہتے ہوئے، اچھا تو پھر آپ ولید کو بلا لیں اندر، میں آ رہی ہوں بات کر کے، اس نے اپنی والدہ سے سرسری سے انداز میں کہا اور موبائل اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو زوریز، یہ میں کیا سن رہا ہوں آپی، امی ولید بھائی کے لیے مان گئی ہیں؟ بے یقینی سی تھی اس کے لہجے میں اور ایکسائٹمنٹ بلا کی، اس کی آواز میں جو کھنک تھی وہی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کے لیے کس قدر خوش ہے۔ ہاں، سچ تو یہ تھا کہ آج صبح تک وہ پس و پیش میں تھی کہ اسے کسے چننا چاہیے، پوری زندگی کا سوال تھا آخر، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے بچے کی بھی۔ ایسے میں وہ روز دعائیں کر رہی تھی خدا سے کہ جو بہتر ہو اس کا انتخاب اس کے دل میں ڈال دے۔ اور پھر آج آفس میں ولید کا فون آیا، جس طرح اس نے بچے کو لے کر اپنی ایکسائٹمنٹ اور خوشی ظاہر کی وہ اس کا دل مو گئی، جبکہ دوسری جانب اس پورے ہفتے میں اس ستمگر نے ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ ایسے ہی بے بھول ہو گیا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں اس کی دنیا میں۔ کوئی بھی انسان ہو محبت کا بھوکا ہوتا ہے، وہ تھک چکی تھی سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، اس لیے اس نے ولید کا انتخاب کیا، اور یہ بات اب اس نے اپنی والدہ کو بھی بتا دی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ اب مریم بیگم ولید کو دامادوں والا ٹریٹمنٹ دے رہی تھیں، کیونکہ انہیں علم تھا کہ وہ شہزاد نہیں ہے جس نے ان کے نواسے کو اپنا نام دے کر ان کی بیٹی کو اس معاشرے میں عزت دلانی ہے۔ وہ ولید تھا۔ اس کے ایک ہاں کرتے ہی دوسری جانب زوریز زور سے چیخا، واو! وہ اس کی ایکسائٹمنٹ کی حد تھی۔ وہ اتنا خوش تھا، اتنا خوش کہ جیسے زمین پہ پاؤں نہ ٹک رہے ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو آپی، میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، سچ میں۔ اور اچانک ہی مائدہ کو اس کی آواز بھرائی ہوئی محسوس ہونے لگی، جیسے وہ رو دیا ہو۔ پاگل، رو کیوں رہے ہو؟ بس دل بھر آیا، میں آپ کے لیے واقعی بہت خوش ہوں آپی، میں بتا ہی نہیں سکتا کتنا۔ اس نے بے بسی ظاہر کی، مگر مائدہ اندازہ لگا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی ہے زوریز بہت محبت کرتا ہے اس سے۔ مامی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو یہی حیران کن تھا کہ اس کی مامی خود اسے دروازے پر لینے آئی ہیں، اور انہوں نے بڑی محبت سے اسے کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ ابھی اس کا دماغ اسی جھٹکے کو قبول کرنے میں لگا تھا کہ وہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک کا گلاس بھی لے کر آ گئی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ہمیشہ اس کے رشتے کو ٹھکرایا، اسی لیے جب وہ عزت دے رہی تھی تو ہضم کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ نہیں نہیں، تکلف کی کیا بات ہے، تم تو بڑے بیٹے ہو میرے۔ ولید کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار اور مان سے بولی، اور سچ یہی تھا کہ جس مشکل وقت میں وہ لڑکا ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہرگز نہ کرتا۔ شکریہ مامی۔ اس لڑکے کے گال پر ہلکی سی لالی آئی۔ وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لے کر نظر جھکا کر ہلکا سا مسکرانے لگا، اور وہ مسکراہٹ بھی بڑی پیاری سی تھی، بالکل معصوم سی۔ وہ لڑکا بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ لوگ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے پرانے بدلے لے سکیں، بھگو بھگو کر جوتے مار سکیں، لڑکی کو بدنام کر سکیں۔ اس کے پاس وہ سارے موقع موجود تھے، مگر اس نے مدد کرنے کو چنا۔ اچھے کھاتے پیتے گھر سے تعلق تھا اس کا۔ وہ چاہتا تو خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ کنوارا تھا وہ، اور اب تو یہ بھی جانتا تھا کہ مائدہ پہلے جیسی نہیں رہی، وہ اب ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے باوجود یہ اس کی محبت ہی تھی کہ ابھی بھی اسے اپنانے کے لیے تیار کھڑا تھا، اور یہی بات مریم بیگم شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ چلیں ولید، شاید دنیا جب یہ دیکھے کہ بیوی وہ کسی اور کی ہے اور فیوچر پلاننگ کسی اور کے ساتھ کر رہی ہے تو اسے برا بھلا کہے، مگر کچھ چیزیں خوشی سے نہیں مجبوری سے کی جاتی ہیں۔ شہزاد نے اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ وہ کسی اور کے پاس جانے کے لیے مجبور ہوئی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ولید نے مائدہ سے ایک وعدہ کیا تھا، ایسا وعدہ جسے وہ ہر قیمت پر نبھانا چاہتا تھا۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ اس بچے کو اس طرح اپنا نام اور محبت دے گا کہ دنیا تو درکنار، خود مائدہ کو بھی کبھی یہ احساس نہ ہوگا کہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں۔ اور وہ صرف خواب نہیں دکھا رہا تھا، ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے میں جٹ چکا تھا۔ اس نے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں خوبصورت گھر خرید لیا تھا۔ گھر کا ہر گوشہ اپنی پسند سے سجا رہا تھا، مگر سب سے زیادہ توجہ اس کمرے پر تھی جو اس ننھے مہمان کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ دیواروں کے رنگ، پردے، ننھا سا پالنا، کھلونوں کی الماری، ہر چیز وہ خود چن رہا تھا، جیسے برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ جب مائدہ اس گھر میں قدم رکھے تو اسے صرف ایک مکان نہیں، اپنا گھر محسوس ہو۔ ایسا گھر جہاں ہر طرف اپنائیت، تحفظ اور سکون بھرا ہو، جہاں وہ، مائدہ اور ان کا بچہ ایک نئی پرسکون اور خوشحال زندگی کا آغاز کر سکیں۔ ایک ایسی زندگی جس پر ماضی کے سائے کبھی نہ پڑیں۔ اور وہ لڑکی کیا جانے اس کی دیوانگی کو۔ اس کی دیوانگی کا تو ایک بہت چھوٹا سا نمونہ تھا وہ گھر۔ اگر مائدہ وہ گھر، خاص طور پر بیبی کا کمرہ دیکھتی تو حیران رہ جاتی کہ وہ پہلے سے ہی کتنا کچھ لے کر رکھ چکا ہے، اور اس کے باوجود اس کا دل نہیں بھر رہا، اور وہ مائدہ کو لے کر جانا چاہتا ہے شاپنگ کے لیے، تاکہ مطمئن ہو جائے کہ سب لے لیا ہے، کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچی جس کی مائدہ کو بعد میں ضرورت پڑے اور وہ گھر میں موجود نہ ہو۔ یہ ٹوپا کتنا کیوٹ ہے، یہ لیں۔
بچوں کے سیکشن میں داخل ہو جاؤ، پھر تو ہر چیز کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ اور اکثر یہ عمل عورتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ مرد تو جیب کو سنبھال کر چل رہے ہوتے ہیں، مگر وہاں یہ حساب بالکل الٹا تھا۔ وہ آلریڈی اتنی شاپنگ کر چکا تھا، اس کے باوجود جو چیز نظر آتی فوراً ہی اٹھا لیتا۔ ایسے ہی اب وہ ایک ٹوپا اٹھائے ہوئے تھا جو سردیوں میں پہننے کا تھا، جس پر مکی ماؤس بنا تھا، کیوٹ سا۔ لیکن مائدہ کے نزدیک اس کی ابھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے اس سے ٹوپا لے کر واپس رکھنے لگی۔ ارے یہ بھی کیوٹ ہے، دیکھیے نا۔ اب اس نے ڈونلڈ ڈک والا اٹھا لیا تھا اور سر پہ لگا کے دکھا بھی رہا تھا، جس پر وہ ہیڈ تو نہیں مگر ولید اسے بہت کیوٹ لگا، اور وہ بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی بھی۔ نہیں، 2 لے چکے ہیں، اب اور نہیں۔ اس نے ٹوپا اس کے سر سے اتار کر پھر رکھ دیا۔ اچھا یہ آخری ہے۔ اس نے معصوم سا چہرہ بنا کر ایک ننھا سا ٹیڈی اٹھایا۔ پکا آخری؟ مائدہ نے اپنی ٹرالی پر نظر ڈالی جو پہلے ہی کھلونوں سے بھر چکی تھی۔ پکا۔ اگلے ہی لمحے دوسرے ہاتھ میں ایک اور کھلونا آ چکا تھا۔ یہ والا تو بونس ہے، وہ آنکھیں میچ کر مسکراتے ہوئے بولا، جس پر مقابل بے بسی سے اپنا سر جھٹکنے لگی۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے وہ کھلونا لے کر واپس رکھ دیا تھا۔ دیکھیں نا، اس کی ناک بالکل میری طرح ہے۔ اس نے خرگوش کی ناک دبا کر دکھائی۔ آپ کی ناک نہیں، آپ کی حرکتیں ضرور اس جیسی ہیں۔ مائدہ ہنسی روک نہ سکی اور بے اختیار کہہ اٹھی، دیکھو مجھے آ گئی۔ اس نے ایک ننھی سی جراب اٹھا کر اپنی انگلی پر چڑھا کر بڑا خوش ہو کر دکھاتے ہوئے کہا، وہ بچے کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ساتھ ہی اس کی انگلی سے وہ جراب کھینچ کر نکالی۔ وہ ہمیشہ ولید کو بہت دور سے دیکھنے کی عادی تھی، دعوت میں یا فنکشن میں بس۔ وہ لوگ بہت امیر تھے تو جیسے پھوپھویں بھائیوں کے گھر رہنے آ جاتی ہیں، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ تو اسے یہی لگتا تھا کہ وہ بہت سنجیدہ مزاج سا بندہ ہے جو ہنسنا تک جانتا نہیں۔ مگر آج اس کے ساتھ جب وہ شاپنگ کر رہی تھی تو پتہ چلا تھا کتنا کیوٹ اور شرارتی مزاج کا ہے وہ۔ یوں ہی کھل کھلا کر ہنستے ہنستے اس کی اچانک سامنے شیشے پر نظر گئی، اور اپنا عکس دیکھ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہری۔ اسے یاد نہیں پڑتا آخری بار وہ اس طرح کب ہنسی تھی۔ ولید کسی چھوٹے بچے کی طرح ہر چند قدم بعد رک جاتا، کوئی نیا کھلونا یا ٹوپی اٹھاتا اور پوری سنجیدگی سے اس کی رائے مانگنے لگتا۔ یہ والا اچھا ہے نا؟ اور یہ؟ نہیں، ایک منٹ، یہ والا تو سب سے پیارا ہے۔ آپ کو بچے کے لیے شاپنگ کرنی ہے یا پوری دکان گھر لے جانی ہے؟ اس کی بے صبری اور جوش دیکھ کر وہ ہنسی نہ روک پائی۔ پھر اس نے آخر کار ٹوک ہی دیا تھا، بس چلے تو پوری دکان ہی لے جاؤں، آخر میری پہلی اولاد ہے، اسے بیسٹ ملنا چاہیے سب کچھ۔ بناوٹی لوگ الگ ہی نظر آ جاتے ہیں، مگر یہ وہ مرحلہ تھا جہاں کوئی بھی بناوٹی کیوں بنے گا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ مگر پھر یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ثنا اور ابراہیم کے بعد وہ پہلا شخص تھا اس کی زندگی میں آنے والا جس نے اس کے بچے کو لے کر خوشی اور ایکسائٹمنٹ شو کی، جس نے دکھایا کہ ہاں اس کا بچہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے لیے۔ وہ جو ایکسائٹمنٹ اور خوشی دکھا رہا تھا، جو جذباتی الفاظ اس نے ابھی ادا کیے، اسے دیکھنے اور سننے کے بعد مائدہ کا دل بھر آیا۔ وہ جو اپنی فیلنگز ڈسکرائب کر رہا تھا الفاظوں میں کہ میں بیسٹ دینا چاہتا ہوں، میری پہلی اولاد ہے، وہ صرف ایک باپ اپنے بچے کے لیے ادا کرتا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ ایک باپ جیسے اپنی اولاد کو چاہتا ہے، وہ خوشی کبھی بھی اس کے بچے کے نصیب میں آ سکے گی۔ یہی وجہ ہے وہ بہت خوش ہو رہی تھی، بہت مطمئن اپنے انتخاب پر۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ اچانک مائدہ کی آنکھوں میں جو آنسو آئے اسے دیکھ وہ فکرمند ہو کر پوچھ اٹھا، نہیں، شاید کچھ چلا گیا۔ کیسے بتائے کہ خوشی کے آنسو ہیں جو دل بھر جانے پر بہہ نکلے ہیں؟ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے ایسا ہی ظاہر کیا جیسے کوئی کچرا چلا گیا ہو۔ ارے مسلو مت، لال ہو جائے گی آنکھ، مجھے دکھائیں، میں دیکھوں۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کی کلائی پکڑ گیا تھا، ساتھ ہی بہت نرمی سے اس کا ہاتھ آنکھوں سے جدا کر خود اس کے چہرے کے قریب آیا، اور اس کا اچانک یوں قریب آ کر آنکھوں میں جھانکنا
ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ مائدہ کی آنکھیں دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی۔ پہلی بار مائدہ کو شہزاد کے بعد کوئی لڑکا خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا، وہ بھی بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر پریشانی جھلکتی صاف عیاں تھی، جس پر مائدہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے اب، وہ کہتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ پکا؟ فکر میں گھل رہا تھا وہ تو۔ جی چلیں اب گھر چلتے ہیں۔ اس کے نزدیک ضرورت کا سارا سامان آلریڈی خرید چکا تھا وہ۔ اتنی جلدی؟ اس کا چہرہ اترا۔ اتنی جلدی کہاں ہے، 3 گھنٹے ہو چکے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے۔ وہ لڑکی کبھی بھی شاپنگ کی شوقین نہیں رہی، ذمہ داریوں نے کبھی بننے ہی نہیں دیا۔ یہ شوق تو وہ پالے جس کے پاس وقت ہو، اور اس کے پاس تو کبھی سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ذرا جتا کر کہا تو ولید فوراً اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ وقت تو بھاگ رہا ہے۔ گھڑی دیکھنے کے بعد جب وہ یقین آ گیا کہ ہاں 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو وہ منہ بسور کر گویا ہوا۔ مانا وہ منمنانے والے انداز میں بولا تھا، بہت آہستگی سے، مگر چونکہ مائدہ اس کے برابر میں ہی کھڑی تھی، اس لیے اس نے سن لیا تھا، اور سنتے ہی اس کے چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ اچھا، جانے سے پہلے اوپر 3rd فلور پر چل کر کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے بہت۔ تھوڑا سا وقت چرانا تھا، بس تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ رہنا تھا، اس لیے بھوکا بہانہ بنا کے اب اسے کھانا کھلانے لے چلا۔ اب اگلا سین۔ مسلسل میٹنگز، پریزنٹیشنز اور سخت نیگوشیشن کے بعد وہ آخر کار مشرق وسطیٰ کی ایک معروف کمپنی کے ساتھ اپنی کمپنی کا سب سے بڑا سپلائی کانٹریکٹ سائن کروا کر لوٹی تھی۔ یہ وہی کلائنٹ تھا جسے حاصل کرنے کی کوشش کئی بڑی کمپنیاں کر چکی تھیں، مگر کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ آفس میں قدم رکھتے ہی تالیوں کی گونج اٹھی، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر زبان پر اس کی تعریف۔ کوئی اس کے عزم کی بات کر رہا تھا تو کوئی اس کی نیگوشیشن سکلز کی۔ Congratulations ma'am, you did the impossible. This is the biggest deal in our company's history. سندس بیٹا، تم نے تو کمال کر دیا، اس کے والد نے اس کے کندھے پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ بچہ، تم نے سر فخر سے اونچا کر دیا ہمارا۔ وہ اس کے تایا تھے، جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے فخرانہ انداز میں گویا ہوئے۔ وہ سب کا شکریہ ادا کرتی، مسکراتی اور سر ہلاتی آگے بڑھتی رہی۔ جب اپنے کیبن کا دروازہ کھولا تو وہ چند لمحوں کے لیے وہیں ٹھٹک گئی۔ پورا کیبن گلاب کی سرخ اور سفید پنکھڑیوں سے سجا ہوا تھا۔ میز پر تازہ پھولوں کا بڑا سا گلدستہ رکھا تھا، ساتھ ایک کیک اور سنہری حروف میں لکھا تھا Congratulations on making history۔ اس کی نظریں چند لمحے اس منظر پر جمی رہیں۔ برسوں کی محنت، بے شمار جاگی ہوئی راتیں، ناکامیاں، تنقید، جیسے سب ایک ہی لمحے میں کامیابی کی صورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ مزید گہری ہوتی، وہ مزید کھل اٹھتی، وہ مزید چہکتی، مگر اس کے برعکس وہ جو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی وہ بھی غائب ہو گئی، اور وہ بہت سنجیدگی سے آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس نے جو ہاتھ میں پکڑی فائل تھی اسے بھی بے دلی سے ڈیسک پر ڈال دیا۔ اس کے والد اور تایا آج اس پر فخر کر رہے تھے۔ لوگوں نے اسے آج شہزاد کے برابر مان لیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے دل میں دور دور تک کوئی خوشی داخل ہوتی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل خالی ہے، اسے اپنی کوئی بھی خوشی نہیں لگ رہی تھی۔ پہلے تو وہ چیئر سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی رہی، اور پھر وقت گزرتا رہا۔ وہ کتنی دیر اس حالت میں بیٹھی رہی اسے شاید خود بھی نہ پتا ہو۔ وہ خود میں خوشی تلاش کر رہی تھی، وہ خوشی جو اس وقت ہونی چاہیے تھی۔ زندگی بھر اس نے شہزاد کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے، اور آج وہ کھڑی تھی۔ آج اس کے تایا اور والد اسے فخر سے دیکھ رہے تھے۔ آج دنیا مان گئی تھی کہ وہ مہر خاندان کی بیٹی نہیں، بیٹا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ اسے تو اتنا خوش ہونا تھا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکے۔
پھر وہ اتنا خالی کیوں؟ سب نے مبارکباد دے دی تھی، یہاں تک کہ شہزاد کا میسج بھی آ گیا تھا۔ پھر وہ کیا تھا جس کا انتظار اس کا دل کر رہا تھا؟ زندگی میں پہلی بار لوگوں کے بیچ میں بھی اسے اپنا آپ تنہا لگا۔ یہ سب کامیابیاں وہی تو تھیں جس کی خاطر اس نے احسن کا رشتہ ٹھکرایا تھا۔ پھر کیوں وہ آج مطمئن نہیں؟ کیوں خوش نہیں؟ کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہو گئی جو کسی بھی احساس کو، کسی بھی خوشی کو اس تک پہنچنے نہیں دے رہی؟ آ جاؤ۔ دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے آہستگی سے آنکھ کھولی اور اجازت دی اندر آنے کی۔ بیٹا سب چلے گئے ہیں، آپ کی گاڑی بھی نکال دوں یا ابھی آپ اور کام کریں گی؟ میکائیل انکل ڈرائیور اس سے پوچھنے لگے۔ سب چلے گئے؟ اسے جیسے حیرانگی ہوئی۔ جی بیٹا، وہ گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ آپ نکالیں گاڑی، میں آ رہی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی میکائیل انکل اسپات میں سر ہلا کر چلے گئے تھے، جبکہ وہ اپنا سیل اٹھا کر اس کی اسکرین دیکھنے لگی۔ ایک نا امیدی سی تھی اس کی نظروں میں جب وہ نوٹیفیکیشن نظر نہ آیا جس کی چاہت تھی نظر آنے کی۔ اسے اتنی بڑی اچیومنٹ ملی ہے، شہزاد نے اب تک تو احسن کو بتا دیا ہوگا۔ کیا وہ اپنی منگیتر میں اتنا مگن ہے کہ ایک مبارکباد بھی نہیں دے سکتا؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے موبائل کو ایک دو لمحوں کے لیے بڑا کس کے دبایا، جیسے اس پر اپنی جھنجھلاہٹ اور غصہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ساتھ ڈنر کریں آج؟ اس نے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی موبائل نکالا اور ڈاکٹر اجمل کو میسج سینڈ کر دیا۔ وہ اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی اس وقت، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ دل پر چھائی مایوسی اسے کھا جائے گی۔ اب اگلا سین۔ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو تم صرف اس لیے کیونکہ میں نے سامنے سے ڈنر کا پوچھا؟ اسے عادت تھی فوراً رپلائی پانے کی، نہ ملے تو وہ چڑ جایا کرتی تھی، مگر ڈاکٹر کو یہ بات کیسے پتا ہوگی؟ پھر اس کا پروفیشن بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ فوراً رپلائی کر سکے۔ وہ تو آپریشن تھیٹر میں تھا، اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ سندس کا میسج آیا ہوا ہے۔ سندس نے غصے میں آ کر اب اپنا موبائل بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے میسج کیے ہوئے اور کوئی رپلائی نہیں۔ جیسے ہی وہ فری ہوا، اس خوبرو نوجوان نے سب سے پہلے اپنی والدہ کو کال کرنے کے لیے سیل ہاتھ میں اٹھایا تاکہ انہیں بتائے کہ آج وہ لیٹ ہو جائے گا، اس کا انتظار نہ کریں۔ مگر سیل پر اوپر ہی سندس کے میسیجز کا نوٹیفیکیشن چمکتا دیکھ اس کی آنکھوں میں خوشی اتری۔ اس نے فوراً ہی اس نوٹیفیکیشن پہ کلک کیا۔ سندس کے 2 میسیجز اسکرین پر چمکے۔ ایک میں ڈنر کا پوچھا گیا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ اگلا میسج پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے بھوئیں سکیڑ کر 1-2 لمحے اس میسج کو بغور دیکھا۔ اس کے پہلے میسج کے بعد دوسرا میسج صرف 15 منٹ کے وقفے سے کیا گیا تھا، یعنی صرف 15 منٹ میں اس لڑکی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے۔ کوئی پوچھے اس اللہ کی بندی سے، کیا کوئی اور کام نہیں ہے اسے دنیا میں؟ کیا وہ بالکل فارغ ہے؟ میں ڈیوٹی پر ہوں، ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا رہا آپ کو۔ آپ شاید بھول رہی ہیں آپ کا ہونے والا منگیتر ڈاکٹر ہے۔ وہ پورے دن کا تھکا ہارا تھا، ایسے میں اس کا میسج پڑھنے کے بعد وہ تھوڑا جھنجھلاہٹ محسوس کرنے لگا، مگر پھر بھی بڑی محبت سے اس نے رپلائی کیا تاکہ اسے سمجھائے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتے ہر وقت۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ پاپا آنی، وہ ابراہیم کو اسکول میں ہونے والے اسپورٹس ڈے کے لیے شاپنگ کرانے لایا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے شاپ سے نکل ہی رہے تھے جب ابراہیم نے اچانک سے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے کہتے ہی شہزاد نے فوراً سامنے کی جانب دیکھا، جہاں اپنی دشمن جاں ایک لڑکے کے ساتھ، جس کا ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھرا ہوا تھا، اسے لفٹ کی جانب جاتی ہوئی نظر آئی۔ مائدہ کے بھائی کو اس نے دیکھا ہوا تھا، دوستوں کو بھی جانتا تھا۔ یہ کوئی نیا تھا، اس لیے اندازہ لگانے میں اسے دیر نہ لگی کہ وہ ولید ہے۔ یہ خیال کہ وہ اس کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شاپنگ کرتی پھر رہی ہے، جیسے سر سے پاؤں تک جلا گیا تھا اسے۔
اگلے ہی پل اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس نے اپنی مٹھیاں کس کے بھینچ لیں، جبکہ ابراہیم فوراً ہی آنی آنی کرتا اس کے پیچھے بھاگا۔ جس طرح وہ ننھا شہزادہ آنی آنی کی پکار حلق کے بل لگاتا ہوا جا رہا تھا، کوئی بہرا بھی ہوتا تو سنتا، مگر اس نے نہ سنا۔ جب تک ابراہیم لفٹ کے پاس پہنچا وہ بند ہو چکی تھی۔ پاپا آنی کسی اور کے ساتھ چلی گئی، انہوں نے سنی بھی نہیں میری آواز۔ ہاں سنی نہیں ہوگی، اگر وہ سن لیتی تو ضرور رک جاتی، آپ کو تھوڑی اگنور کر سکتی ہے وہ۔ اس نے دیکھا ابراہیم کا چہرہ بالکل لٹک گیا تھا، لگا جیسے ابھی رو دے گا، اس لیے فوراً ہی اسے گود میں اٹھا کر اس کے بال سہلانے لگا، ساتھ ہی اس کی دل جوئی کے لیے بولا تاکہ وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ شہزاد نے نہیں دیکھا تھا کہ اس لڑکی کے قدم لفٹ میں داخل ہوتے وقت 2-3 لمحوں کے لیے رکے تھے۔ یقیناً اس نے سنا ہوگا آنی پکارتے ہوئے ابراہیم کو، مگر وہ پھر بھی نہ رکی۔ اس نے پھر بھی پلٹ کر اس کے بچے کو نہ دیکھا۔ یہ بات اس کا دل تڑپا گئی تھی۔ وہ کیسے اتنی پتھر دل ہو سکتی ہے، وہ بھی ابراہیم کو لے کر؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ ابراہیم اس سے کتنی محبت کرتا ہے؟ بچے کو تو بہلا لیا تھا، مگر اپنے دل کا کیا؟ اس کی آنکھوں سے اب وہ منظر نہیں جا رہا تھا جب اس کا بیٹا آنی آنی چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس دشمن جان نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ وہیں دوسری جانب وہ گھر میں اکیلی نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے ڈنر کے لیے باہر نکل گئی۔ مائدہ کو اس لیے کال نہیں کی چونکہ وہ پہلے ہی اسے میسج پر انفارم کر چکی تھی کہ وہ ولید کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے۔ اس نے تو دعوت بھی دی تھی کہ انہیں جوائن کر لے، مگر اسے کباب میں ہڈی بننا ٹھیک نہ لگا۔ جب وہ تنہا آ کر ریسٹورانٹ میں بیٹھی تو اچانک سامنے والی ٹیبل پر مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا نظر آیا، جسے دیکھ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، مگر اگلے ہی پل وہ چمک ماند پڑ گئی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی منگیتر موجود تھی، جسے دیکھتے ہی اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے کسی بات پر۔ اچانک ہنستے ہنستے ہی احسن کو اپنے وجود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سندس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے گمان کیا کہ اب وہ مسکرائے گا اور فوراً اٹھ کر اس کے پاس چلا آئے گا، پیچھے پیچھے اقرا بھی آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ کمبخت تو منہ موڑ گیا، ایسے جیسے جانتا بھی نہ ہو۔ وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اب چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو بات صرف یہ ہے کہ شہزاد اور سندس جو ہیں دونوں کی نیچر ایک ہی طرح کی ہے۔ جو ان سے پیار کرتا ہے ان کو یہ دو کوڑی کا کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ان سے دور جانے لگتے ہیں، جب وہ اپنے لیے خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ او شٹ، یہ تو ہم سے دور جا رہے ہیں، یہ تو مجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہے۔ تو ان کی نا ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے دونوں کی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا میل اینڈ فیمیل ورژن ہے، دونوں کی پرسنالٹی سیم ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اس چیز کا ریئلائزیشن ہوئی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے؟ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا کہ پہلے مائدہ جو تھی وہ پاگلوں کی طرح شہزاد کے پیچھے بھاگتی تھی، اتنی منتیں کی اس کمینے نے یہ تک بول دیا کہ تم ایبورشن کروا لو، اینڈ وہ سٹل اس کے پاس گئی کہ نہیں تم کر لو، مان لو، اینڈ ہی سیڈ نو۔ تو اب جب وہ اپنے لیے سٹینڈ لے رہی ہے، اب جب وہ ایک اتنا گرینسٹ فلیگ بندہ اس کی زندگی میں آ گیا جو اس سے پیار کرتا ہے، جو اس کے پاسٹ کو نہیں دیکھ رہا، جو اس کے بچے کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو اب اس کو آگ لگ رہی ہے۔ اب جی اس کو برا لگ رہا ہے کہ جی میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں بن رہی ہے اور یہ کسی اور مرد کے ساتھ ہے۔ کیوں بھائی؟ جب تم ایکسیپٹ ہی نہیں کرے تو کاہے کی بیوی، کاہے کا بچہ تمہارا؟ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے برا لگ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا، اور وہ آگ لگ رہی ہے تمہیں، اور تمہیں بھی اگنور کر دیا، تو جو اس کو تم اتنا ٹائم سے ذلیل کرتے آئے ہو اس سب کا کیا؟ اینڈ سیم گوز فار سندس، کہ تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کو، تو بس نا ختم ہو گئی بات۔ تم اپنے اس ایٹیٹیوڈ سے نکل ہی نہیں رہی تھی کہ میرے پاس ہی آئے، میرے ساتھ ہی یہ کرے، میرے ساتھ وہ کرے، میں ہی پتہ نہیں کون سی مہارانی۔ اب تم نے جب سب کچھ لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، اب اس کو اس کی زندگی جینے دو۔ جنرلی آئی ایم سو پسڈ آف کہ مجھے ان پہ غصہ آتا ہے اس ٹائم پہ نا۔ ابھی بھی شہزاد کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی، ابھی بھی سندس کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی۔ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں ڈیزرو کرتی ہوں، تو وہ اپنی میں رہ رہے ہیں۔ چلو شہزاد کو تو پھر وہ ایک جادو والا بھی اثرات ہیں، لیکن تھوڑا سا تو دماغ لگائے نا۔
جب ایک چیز کا حل نہیں نکل رہا تو مطلب تم نے اب مان لیا کہ میں ایکسیپٹ کروں گا، تو اب کیا کیوں نہیں؟ اب تم نے ابھی تک کوئی کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم کرتے نا، تم پھر وہ بول کے اس کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. لائک تمہارے لیے تمہاری ایگو از دا فرسٹ مین، مان لو یہ بات. لائک جنرلی مجھے بہت غصہ آ رہا ہے ان دونوں پہ. میں تو اس ڈاکٹر کی ہمت کو جواب دیتی ہوں جو بیچارہ اس سندس کے ساتھ پھنس گیا. تو خیر دیکھتے ہیں، بہت زیادہ ریالٹی ہو گئی. اور لیکن میں جنرلی مجھے یہی لگ رہا ہے ابھی تک نا کہ یہ دونوں صرف ایک ہی طرح کے ہیں، اور اب ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ سفر کرنے کے بجائے وہ اپنی خوشی ڈھونڈ رہے ہیں. اور میں جنرلی خوش ہوں گی اگر مائدہ جو ہے وہ ولید کے ساتھ اینڈ اپ ہو اور اسی کے ساتھ رہے. وہ لائک وہ بندہ کتنا اچھا ہے، مطلب ایسا بندہ ملے تو کون اس کو جانے دے گا؟ مطلب وہ اتنا اچھا ہے. اللہ نہ کرے وہ برا نکلے اور وہ ولن نکلے، اور اس کی ماں نے کیا وہ جنرلی اچھا ہو. میں چاہتی ہوں یہ، اور اسی کے ساتھ مائدہ جو ہے وہ رہے. شہزاد بھائی آپ طلاق دے دیں اس کو پلیز یار. آپ نہیں اچھے لگ رہے ہمیں، مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا. تو خیر بہت زیادہ ہو گیا، اور آپ لوگ بھی ریویوز دیں. اینڈ میرے ریویوز کو جو ہے وہ جسٹ فار فن لیجیے گا، اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں. اپنا جو ہے میں اپنا بتاتی ہوں، آپ لوگ اپنا بتائیں. باقی جو رائٹر لکھیں گے وہ پھر ہم قبول کریں گے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنے ریویوز ضرور شیئر کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.